التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المعقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے آخر میں تشریف لانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں. میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد بھی ہوں، ماہی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں جس کے قدموں پر سب کو جمع کیا جائے گا، اور میں معقب بھی ہوں یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے آخر میں آنے والا ہوں. تو
تو جناب ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں، ضرور جڑے رہیں، کیونکہ اس کائنات کی اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو امام الانبیاء کے جد امجد ہیں، بلکہ جد الانبیاء ہیں، جن کو تمام انبیاء و مرسلین میں ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے، جن کو اللہ نے مسلم، پیغمبر، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس، حنیف اور امت کہہ کر پکارا، جو اپنے اوصاف میں حلیم بھی تھے، بہت آہیں بھرنے والے بھی تھے، بہت رجوع کرنے والے بھی تھے اور صدیق بھی تھے، جن کی پیدائش اللہ کے حفاظتی انتظام کا ایک انتہائی حسین ترین شاہکار تھی، کہ جن کی آمد نمرود کی خود ساختہ دعوی خدائی کی تباہی و بربادی کا اعلان بھی تھی، جن کی بود و باش خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کی سلطنت میں اللہ کی طاقت و قدرت کا اعلان بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی آل کو کتاب و حکمت سے نوازا اور جنہیں ملک عظیم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنہیں خلت کا شرف عطا فرما کر سب امتوں میں ہر دل عزیز بنایا، جو اپنی شان و عظمت میں اس قدر بلند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بار بار قدرت کی نشانیاں دیکھنے والے بنے، جو رفتوں میں اس قدر بلند ہیں کہ اکثر انبیاء کرام انہی کی اولاد سے ہیں، جن کے نام قرآن پاک کی صورت باقاعدہ بن گئی اور جو قرآن پاک کی صورتوں کے اندر چمکتے دمکتے ہوئے محشر تک نظر آئیں گے، جن کے احوال و اوصاف قرآن پاک میں بالصراحت مذکور ہیں، جو شرک کی تمام صورتوں کو مٹانے والے بنے، جو تنہا باطل کے مقابل میدان میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنے، جو اپنے ہی خاندان کی مخالفت برداشت کرنے والے بنے، جو حق کی راہ میں طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنے والے بنے، جو مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنے والے بنے، جو انسانی تاریخ کے سب سے پہلے بت شکن ہیں، جو ملت حنیف اور دین حنیف کے دائی اور حامل قرار دیے جانے والے بنے، جو اللہ پر توکل اور اللہ ہی سے مانگنے والے بنے، جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے والے بنے، جن کی دعاؤں کا صدقہ اللہ نے امت پر امام الانبیاء کی صورت احسان عظیم فرمایا، جن کی التجاؤں کا صدقہ اللہ نے مکہ پاک کو حرم پاک فرمایا، دارالامان بنایا، برکت والی زمین بنایا، جو توکل اور تسلیم و رضا کی عالی شان منزل پر فائز تھے، جو حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنی چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دینے والے بنے، جو نمرود کے غرور کو خاک میں ملانے والے بنے، جو نمرود کو سر دربار اللہ کی قدرت پر لاجواب کر دینے والے بنے، حتیٰ کہ نمرود نے جنہیں آگ میں جلانے کا حکم صادر کیا، مگر اللہ نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، جو راہ خدا میں کئی مرتبہ ہجرت کرنے والے بنے، حکم خداوندی پر اپنے اکلوتے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے والے بنے، جن کی سب سے بڑی آزمائش بیٹے ابن اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے متعلق تھی، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا، جو ہمہ وقت اطاعت الہی اور رضائے الہی میں سرگردہ رہنے والے بنے، جو بڑے حلیم تھے، بڑے نرم دل بھی تھے اور ہر حال میں اللہ سے رجوع کرنے والے تھے، جو بار بار مختلف مواقعوں پر آزمائے گئے اور ہر بار کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کی شان و عظمت اس قدر بلند ہے کہ جن کی معیت میں فرشتے نماز ادا کیا کرتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قدرت کی نشانیاں دکھائیں، آپ علیہ السلام کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو آپ کے شہزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور دوسری طرف اس کائنات کے تاجدار احمد مختار نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ کہ آمد ہے وہ آپ ہی کی نسل پاک سے ہے۔ حج کے ارکان جن کے خاندان کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام بنے، قربانی جن کی یاد کی حسین سنت بنی، زمزم جن کے شہزادے کی ٹھوکروں کا صدقہ بنا، مقام ابراہیم جن کے مقام و مرتبے کا منہ بولتا شاہکار بنا، خانہ کعبہ جن کی خدمت کا بلند ترین معیار ہے، جو حسن و جمال اور اخلاق کریمانہ کے جامع مرکب ہیں۔ آپ علیہ السلام انتہائی سخی، انتہائی مہمان نواز کے منقول ہے کہ دسترخوان سجتا اور جب تک مہمان نہ آتے کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ کا تذکرہ پاک فرمایا کرتے تھے اور اپنے جد کے پیارے سے نام کے اوپر اپنے لاڈلے کا نام ابراہیم رکھا۔ بس یوں کہہ لیجئے ناظرین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیدار کرتے تھے وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زیارت کیا کرتے تھے۔ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ
جو شخصیت تشریف فرما ہے یقیناً کسی تعارف نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے، دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت بھی یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور آغاز کیجئے جناب، آج تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد پاک کا ذکر پاک ہے، اور میرا تو یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ میں جو اس وقت یہ پروگرام کر رہا ہوں یا جو ذکر آپ شروع کریں گے انشاءاللہ، جو ذکر سننے والے ہوں گے ہم سب کو انشاءاللہ اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پہ تشریف فرما، یعنی خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے تشریف فرما ہمیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ آغاز کیجئے اس تیقن سے کہ یہ ذکر وہاں پہنچ رہا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ان کے القابات، خاص طور پہ قرآن و حدیث کی زبانی۔ یقیناً یہ بات تو بجا ہے کہ جس ہستی کا تذکرہ ہوتا ہے ان کی روحانی برکات بھی ہم نشین ہوتی ہیں اور روحانی توجہات حاصل ہوتی ہیں، ذکر کو بھی اور ذکر کرنے والوں کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ روحانی اور ایمانی برکات میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان قرآن مجید سے دیکھیے، حدیث مبارکہ سے دیکھیے، اتنی وراء الورا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے بہت ساری ایسی صفات کو جوڑا ہے جو صرف آپ ہی کا حصہ ہے، جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ ابو الانبیاء ہونا اور آپ کی جد مبارک سے، پشت مبارک سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے جملہ انبیاء، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، تو جد امجد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور پھر خود مانگ کر لیا ہو اپنی جد کے اندر اور اپنی پشت کے اندر کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ باری تعالیٰ وہ جو آخری نبی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نے بھیجنا ہے وہ بھی اس بیت اللہ کا محافظ بنا کر تم میری امت میں اور میری اولاد میں بھیج دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ مقام ابراہیم، یعنی وہ قدموں کے نشان پتھر نے محفوظ کر لیے اپنے سینے کے اندر، اور وہ آج تک موجود ہیں، اور بیت اللہ شریف اور مطاف میں جانے والے اس کی زیارت کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے رب کا محبوب مانگا۔ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا جو ولادت کا علاقہ ہے وہ تو عراق ہے، مگر آپ نے عراق سے لے کر فلسطین تک، شام تک، اردن تک، جتنی یہ مصر تک، یہ جتنے علاقے ہیں، اور پھر عرب بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، آپ نے پورے خطہ عرب کے اندر توحید کا جھنڈا لہرایا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے آپ کو تن تنہا امت کا لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی امت کے لقب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو امت کے ابراہیم علیہ السلام امت تھے، حالانکہ امت تو پھر وہ ہوتی ہے جو کثیر افراد کا مجموعہ ہو۔ ایک اس وجہ سے امت کہا کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کی توحید اور وحدانیت کا جھنڈا اٹھانے والے تن تنہا ابراہیم علیہ السلام تھے، اس وجہ سے پورے کفر کے مقابلے میں انہیں اللہ رب العزت نے امت، یعنی آپ ایک تحریک کی صورت میں کھڑے تھے۔ دوسرا اس وجہ سے امت کہا کہ آنے والی بہت ساری امتیں وہ سب کا سرچشمہ آپ ہی تھے، سبحان اللہ، اور امت ساز تھے اور امتوں کا سرچشمہ تھے، اس وجہ سے امت کہا۔ اور تیسرا اس وجہ سے کہ پوری امت مل کر جتنے کام سر انجام دے سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے، وہ تن تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجا لایا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں امت قرار دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام عراق سے لے کر عرب کے پورے خطہ میں اور شام، فلسطین، مصر تک یہ جو دین کا اور توحید کا جھنڈا اٹھایا۔ آپ کے اس اصلی وطن کے بعد پھر اگر آپ کے نام مبارک میں بھی تھوڑا توجہ کی جائے تو یہ یا تو عبرانی زبان کا لفظ ہے یا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں دو لفظوں کا مجموعہ اسے کہا گیا ہے اپنے مادہ کے اعتبار سے، یا تو یہ ہے ابراہام، اور یہ جو ہا ہے یہ وہ ہے جو ہادی میں اور ہدایت میں آتی ہے، اور آج بھی مطلب دیگر مطلب جو مذاہب کے مطلب ابراہمی کہہ کے پکارتے ہیں، ابراہمک ریلیجن جو ہے یہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو ابراہم اگر یہ معنی ہے تو پھر ابن کا معنی ہے باپ، اور راہم کا معنی ہے کہ بہت بھاری اور کثیر جماعت۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے آپ کے نام کا معنی یہ ہوا
کہ بہت بھاری اور کثیر جماعت کے باپ، یعنی اسم بمسمہ. اسم بمسمہ. ٹھیک. اور اسی طرح اگر یہ سریانی زبان کا لفظ ہے تو پھر ابن راحم، پھر یہ جو ہا ہے یہ وہ ہے جو حفظ اور حفظ قرآن کے اندر آتی ہے. پھر اس کا معنی ہے رحم کرنے والوں کے باپ. واہ. یعنی آپ اتنے نرم دل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرچشمہ رحمت واہ. بنایا ہے. واہ. اچھا، پھر آپ کے نام مبارک کے ساتھ جب ہم آپ کے آباء و اجداد کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو زمانہ مبارک ہے یقیناً آپ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مبارک میں سے ہیں، اور تبھی تشریف لائے جب ہر طرف شرک تھا اور کفر تھا. مگر یہ کہ آپ کے والد کے حوالے سے تاریخ کے اندر ایک غلط فہمی پیدا کی گئی. جی وہ آزر کو جو کہا جاتا وہ یہ کہ آزر کو آپ کا والد کہا گیا، جبکہ قرآن نے وازر نہیں کہا، آزر کو والد نہیں کہا، ابن کہا. لے ابی ہے آزرا. تو ابن اور والد یہ دو لفظ ہیں اور ان کا جو معنی ہے وہ الگ الگ ہے. بے شک ابن باپ کو کہا جاتا ہے اور باپ والد کو بھی کہتے ہیں، مگر والد اسے کہتے ہیں کہ انسان جس کے نطفے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ولادت سے ہے، تولد سے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کہیں نہیں کہا قرآن نے کہ آزر تھا. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ کے والد یہ کنفیوژن دور ہونی چاہیے. تو آپ کے والد تھے تارخ، اور وہ آپ کی ولادت کے فوراً بعد ہی ان کا وصال ہو گیا. تو آپ کی پرورش کی چچا نے. ٹھیک. تو آزر چچا تھے اور چچا کو بھی قرآن نے ابن کہا. اچھا، یہی ایک وجہ ہے کہ والد اور ابن ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو والد کی جمع نہیں ہے، ابن کی جمع بنتی ہے آبا. اس لیے بنتی ہے کہ والد کو بھی ابن کہتے ہیں، چچا کو بھی ابن کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں، اور کسی بڑے کو بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن القابات کا قرآن مجید میں آپ نے فرمایا کہ تذکرہ، قرآن مجید نے ایک انہیں خلیل اللہ بھی کہا، اللہ کا دوست. اتنا بڑا اعزاز ہے. اور یہ آپ کو کلمہ عطا ہوا اس میں بھی ابراہیم و خلیل اللہ ہے. پھر امام الناس، تمام لوگوں کے اور انسانیت کے امام. سبحان اللہ. جب آپ نے قربانی دی اتنی بڑی اپنے بیٹے کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، رہتی دنیا تک تمام انسانیت کو امام بنا دیا، رہنما بنا دیا. پھر اسی طرح آپ کو کہا گیا قرآن مجید میں مسلم. آج آپ اور میں اس لفظ سے دیکھیے کہ کتنی ہماری اٹیچمنٹ رہ گئی ہے. ہم اپنا تعارف اور لفظوں سے کراتے ہیں، اصل انٹروڈکشن یہ ہے تیار نہیں. ایز مسلم. اور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن نے کہا مسلم. پھر کہا یعنی ہمارے انٹروڈکشن کا اوریجن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں. مسلم ہیں. اور حنیف، اور حنیف اور جیسے دین حنیف، ملت حنیفیہ. تو حنیف کہتے ہیں کہ ہر قسم کے باطل سے کنارہ کش ہو کر حق کی راہ پر ہمیشہ قائم رہنے والے. پھر موقن یعنی صاحب یقین. پھر اسی طرح آپ کو حلیم کہا، منیب کہا، امام المتقین کہا. تو قرآن مجید نے کثرت کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا، بلکہ آپ کے نام پہ پوری ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ ابراہیم. اور حدیث میں بھی ذکر آیا. اور آپ اپنی ذات میں اور تعلیمات میں رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ. اور آپ یہ دیکھیے یہ القابات جو ہے وہ کسی انسان کے دیے ہوئے نہیں، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے قرآن میں. اور کمال یہ کہ ان القابات کی صبح و شام 24 گھنٹے جو ہے وہ تلاوت ہو رہی ہے. اور ایک ایک لقب جو ہے وہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے، یا یوں کہیے کہ اپنی وسعت کے اعتبار سے وہ اتنا وسیع ہے کہ آپ اس کو انٹرپریٹ کر ہی نہیں سکتے. علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے، آپ کی شخصیت کا ایک بہت عظیم ترین پہلو، ویسے تو بڑی ڈائیورس آپ کی شخصیت، لیکن جو تاریخ کے پہلے بت شکن آپ بنے، ظاہر ہے یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں. اور کس انداز سے آپ نے قوم کو دعوت دی، کس انداز سے قوم کو موٹیویٹ کیا، پھر وہ جو ایک واقعہ ہے بتوں کو توڑنے کا باقاعدہ اور ایک ڈائلاگ ہے، وہ ڈائلاگ کیا تھی ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی مختلف ڈائمینشنز ہیں، مختلف جہاد ہیں. ان میں سے خوبصورت جہت یہ ہے کہ آپ ایسے بت شکن ہیں کہ آج بھی ان کی بت شکنی جو ہے وہ کفار کے جو ایوانوں میں لرزہ طاری کرنے کے لیے کافی. اچھا، پھر ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ نے جہاں کہیں بھی بت شکنی فرمائی، بتوں کا رد فرمایا، باطل خداؤں کا رد فرمایا، تو آپ نے دلائل کے ساتھ ان تمام کا رد کیا. اسی وجہ سے آپ کے ڈائلاگز اور آپ کی جو کنورزیشن ہے اپنی قوم کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، قرآن مجید فرقان حمید نے اسے ایڈریس کیا ہے اور ان الفاظ کو مینوان قرآن نے ذکر کیا. اب یہاں تھوڑا سا میں ابتدائی طور پر آیات ہی صرف ذکر کرتے ہوئے وہ پورے واقعے کی جانب میں چلتا ہوں. جیسے اب ان کا تو معاملہ ہو گیا کہ چچا ہی جہاں جہاں اب مراد ہوگا وہاں چچا لیا جاتا ہے.
تو قرآن نے مختلف مقامات پر اس بات کو ذکر کیا کہ آپ نے اپنے چچا کو مستقل تبلیغ کی ہے. لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. فرمایا کہ انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہو. ٹھیک. تو انہوں نے جواب میں کہا ہے وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا. ٹھیک. پھر آگے فرمایا کہ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. اب حضرت ابراہیم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو باپ دادا تمہارے معاملہ تم کر رہے ہو کہ ان کو دیکھ کر تم یہ شروع ہو گئے ہو، فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں. یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو حق ہوا کرتا ہے اس کی ادائیگی زبان پر لازم ہوتی، اوکے، لیکن حکمت کا تقاضا ہے کہ اسے کب اور کس زاویے کے ساتھ ذکر کرنا. لیکن حق کو بیان کرنا زبان سے وہ انبیاء ہی کا خاصہ ہمیشہ رہا ہے. یعنی ریلیجیس ڈسکورس نیسیسری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا موقع محل جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہی انداز تبلیغ کا وہ خوبصورت مادہ حضرت ابراہیم کا ہے جو قرآن میں بار بار ذکر ہوا. بالکل صحیح. پھر اس کے مان بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خلاف شرع امر میں اگر آپ کو کہیں کثرت نظر آ جائے تو وہ کثرت کبھی بھی حق کی دلیل نہیں ہو سکتی. اور قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. اے ابراہیم آپ فرما دیجئے کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے. ٹھیک. ایک کھڑے ہیں اور پوری قوم ایک طرف ہے، تو فرمایا کہ ان کی کثرت تمہیں اگرچہ تعجب میں ڈال دے لیکن فرمایا کہ پاکیزہ اور گندہ برابر نہیں ہو سکتے. اور فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب آگے پھر وہ جب یہ بات ایسی ہوئی تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری بات تھی جس پر وہ آگے سے قوم کہہ رہی ہے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہیں تم ہمارے ساتھ کھیل مذاق تو نہیں کر رہے کہ کیسی عجیب بات کر رہے ہو. تو آپ فرما رہے ہیں بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین. اس ساری بات کو ذکر کرنے کے بعد یہاں جو ایک کلیکٹیو سائیکولوجی آف سوسائٹی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی امر جب کثرت کے ساتھ اور مزاج و عادت کسی قوم میں رچ بس جائے اگرچہ وہ باطل ہوتی ہے تو وقت گزرنے کے بعد وہ اس قدر رچ بس جاتا ہے اس کے اگینسٹ اگر کوئی بات آ جائے تو وہ کسی طور پر بھی قبول کرنے کو سوسائٹی تیار نہیں ہوتی. اور جب وہ تیار نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کرتی ہے جب لاجواب ہو جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه وحرقوا. تو ابراہیم کی قوم کو جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ کہنے لگے انہیں قتل کر دو یا انہیں جلا دو. آپ یہ دیکھیے قرآن نے ہیومن سائیکالوجی کو کس طرح سے ایڈریس کیا. بالکل ایڈریس کیا. اور پھر آپ دیکھیے اس مکالمے کی طرف آتے ہیں جب پہلا بت شکنی کا. یہ بڑا امپورٹنٹ بتائیے. فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. وہ میلے کی طرف جانے لگے، آپ نے آسمان کی جانب ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. نجوم پر یعنی ستاروں پر وہ بہت زیادہ اعتقاد رکھتے تھے قوم کے افراد، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ ہاں انہوں نے علم نجوم سے جان لیا کہ یہ بیمار ہونے والے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ نہ جائیں تو بہتر ہے کہ ان کی بیماری کہیں متعدی نہ اور ہم بھی بیمار نہ ہو جائیں. آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. تو قوم کے لوگ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے. اب آگے دیکھیے قوم کے لوگ جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کھڑے ہوئے تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ کی قسم تم پیٹ پھیر کر جاؤ تو صحیح، تمہارے میں بتوں کا وہ حال کروں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ. تو کمزور لوگ اور جو گزرنے والے کھڑے ہو گئے جملے پہ کاش سوچ آج پیدا ہو جائے. وہ سنتے تو جا رہے ہیں لیکن نظر انداز کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیے فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین. فرمایا کہ آپ ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے، پھر فرمایا تم کھاتے نہیں، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں. تو لوگوں کی نظروں سے بچ کر ضربا بالیمین اپنے سیدھے ہاتھ سے انہیں مارنے لگے اور بتوں کو گراتے چلے گئے اور پاش پاش کرتے رہے. فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ایک بت کے چھوڑ دیا جو بڑے والا تھا تاکہ یہ لوگ واپس آئیں تو اس کی طرف رجوع کریں. اب جب واپس آئے ہیں قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، بے شک کرنے والا بڑا ظالم ہے. وہ جو لوگوں نے سنا تھا نا جاتے ہوئے، انہوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم. ہم نے سنا ہے ایک نوجوان سے کہ جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ یہ بات کر رہا تھا. اور یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، فرمایا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان. جب کوئی بات نہ بن پڑی، یہ آخری بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، باطل کو جب جواب نہیں بنتا تو پھر وہ اپنی طاقت حق پر آزمانے کی کوشش کرتا ہے. اور انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اور آج بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ باطل جب حق کو دبانا چاہتا ہے پھر اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اور پھر حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، آپس میں مشورہ کرنے لگے اس نوجوان کو روکو، اس کو جلا دو اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو. اب ابنوا لہو بنیانا فالقوہ فی الجحیم، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو. یعنی نام مٹانا چاہتے ہیں، جب حق ان سے چھپتا نہیں تو پھر وہ حق کے علم بردار کو مٹانے کو. اور دیکھیں کتنا سائیکولوجیکلی ڈیل کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس بڑے بت کے گردن کے اندر کلہاڑا ڈالنے کے بعد کہا کہ جی اسی نے کیا جو کچھ بھی کیا ہے، اور انہی کو جو ہے وہ اپنا لاجواب کر دیا کہ یہ تو بولتا بھی نہیں، ہلتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا. اچھا اب یہ ایک پورا معاملہ ہو گیا اور بالکل منظرنامہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں نمرود کی بات جو ہے وہ آئے گی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ جو آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ ہے، نمرود نے جو خدائی کا دعویٰ کیا، ایکچولی پہلے وہاں سے مطلب ہم چیز سلسلے کو جوڑ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی باتیں جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جو ریلیجیس ڈسکورس ہے اگر یہ للہیت کے تحت ہو اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو تو پھر اس کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے. پھر آپ دلائل کی بنیاد پہ باطل کو ڈھیر کرتے ہیں. نمرود کو جس انداز سے آپ نے ڈھیر کیا وہ بتائیے. پھر ظاہر ہے اس کے بعد پوری قوم جو ہے وہ آپ کے خلاف تھی اور آپ ایک طرف تھے، اور آپ کو جو آگ میں پھینکے جانے کا سارا واقعہ ہے اور پھر جو نمرود کا انجام ہوا ہے بتائیے کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، دنیا میں چند لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی، اور ان میں سے ایک نمرود تھا. نمرود کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس سلطنت پر، اس جو بادشاہت جو اس کو ملی، اس پر رب تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتے ہوئے توحید پرست رہتا. لیکن وہ پہلا شخص تھا، وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے دعوی ربوبیت کیا تھا. دنیا میں اس سے پہلے کسی نے دعوی ربوبیت نہیں کیا. تو لہٰذا جب اتنی بڑی سلطنت ہے، دعویٰ بھی اس قدر بلند ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی ایسی شخصیت درکار تھی جو اولو العزم ہو، جو ہمت والی ہو. تو اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا. اچھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو اس سے مکالمہ ہوا، اس کا اگر ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے مفسرین کی وہ تحریرات آتی ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہوئی، اور لوگ جو ہے اپنے اناج کے حصول کے لیے نمرود کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے. لیکن اس نے ایک شرط رکھ دی. وہ شرط یہ تھی کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا، مجھے خدا مانے گا، تو میں اس کو دوں گا. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جاتے ہیں وہاں پر، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی وہ یہی کہتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے. تو وہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کے وہ کلمات ہمیں ملتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. جب یہ کلمات اس نے نمرود نے سنے تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے. اس نے کہا انا احیی و امید، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور جو ہے وہ مردہ کرتا ہوں. چنانچہ اس نے دو بندوں کو بلایا، ایک کو سزائے موت ہوئی بھی تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور دوسرے کو جو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بونا تھا وہ ذہنی طور پہ، اتنی موٹی عقل والا تھا کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے. بندہ خود اگر اپنی ذات میں غور کر لیتا کہ میں ایک نطفہ ناپاک تھا، بے جان تھا، اللہ پاک نے مجھے حیات دی اور وہی مجھے پھر موت دے گا، اگر اپنی ذات میں ہی غور و فکر کر لیتا، اطراف میں ہی دیکھ لیتا تو توحید پرست ہو جاتا. لیکن اس نے تو ایک صورت سے دوسری صورت میں منتقل ہونا دیکھا. اچھا، یہاں پر یبراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ اس طرح موٹی عقل والا یہ سمجھے گا نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو ایک اور جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ مناظرانہ گرفت کرتے ہوئے ایک اور کلمہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو لے کر آتا ہے. تو فرمایا فأتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لے کے آ. اب بڑی مردہ جسم ایک موومنٹ کے ساتھ ہے تو اس کی موومنٹ ہی چینج کرنی، یہی کر کے دکھا دو. تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فبہت الذی کفر، کہ وہ مبہوت ہو گیا.
جس نے کفر کیا تھا. یہ ہے یہاں پہ کہ عقل ہے میں تماشا اس کی عقل کو تنگ کر کے رکھ دیا. تو اب جب وہ اس نے دیکھا کہ یہ تو جگ ہسائی ہو گئی، میری یہاں پہ جگ ہسائی ہو گئی اور رسوا ہو گیا میں، تو پھر اس نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے. اچھا یہاں پر دو روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا ذکر ہے، اور اس روایت یعنی اس واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام. یہ دونوں طریقے سے روایات ہیں. میرا خیال ہے شاید عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ اس کا غصہ اس لیول پہ پہنچ چکا تھا، یہ واقعے کے بعد جو ہے زیادہ جسٹیفائیڈ لگتا ہے. یہ میرا خیال ہے. تو بہرحال جب یہ ارادہ کر لیا تو وہ آگ جلائے گی. اس کا ذکر حضرت نے فرمایا کہ وہ آگ اس لیول کی تھی کہ اس میں جب ڈالنا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے نہیں کہ آگ لاگے چھوڑ دیا، بلکہ باقاعدہ طور پہ منجنیق تیار کی گئی، یعنی وہ مشینز تیار کی گئی، دور سے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا. اور اس کی انٹینسٹی اس قدر زیادہ تھی کہ علماء نے بیان فرمایا کہ جو پرندے اس کے اوپر سے جاتے وہ بجھر ہو جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، یہ اولو العزم نبی ہوتے ہیں، جب ان کو وہاں جو ہے ڈالا گیا تو اللہ پاک نے ان کے لیے وہ آگ گلے گلزار فرما دی اور ارشاد فرمایا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم، کہ اے نار اے آگ جو ہے وہ سلامتی والی ٹھنڈی والی آگ ہو جا اس کے اوپر اپنے ابراہیم علیہ السلام پر. یعنی یہ وہی آگ ہے جو ٹھنڈی ہوئی، اور وہ وہی آگ تھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب معاملہ ہوا تھا. آپ نے سرکار علیہ السلام کو حوالہ ایسے ٹھنڈی ہو جائے جیسے میرے. تو پھر بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے گستاخی کی اور آپ کو جلانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جو دعوت توحید دیتا. لیکن بہرحال نمرود نے اس کو نہ مانا. لیکن جب نہ مانا تو اللہ پاک نے اس کے اوپر، اس کے پورے لشکر کے اوپر مچھروں کا عذاب دیا. یعنی ایک طرف دعوی ربوبیت ہے اور دوسری طرف جو اس کو ہلاک کیا جا رہا ہے، اس کے لشکر کو ہلاک کیا جا رہا ہے، وہ صرف ایک چھوٹے سے مچھر سے ہلاک کیا جا رہا ہے کہ وہ مچھر اس کے نتھنوں کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا اور وہ اس کو ڈنگ مارتا گیا. لیکن اس کو سکون اس میں ملتا کہ جب اس کے سر پہ ڈنڈے مارے جاتے تو نمرود کو سکون ملتا. ایک روایت میں آتا جوتیاں بھی ماری جاتی. جی 400 سال تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. ہمارے ساتھ رہے ناظرین. ایک مختصر سا وقفہ ہے. سرکار علیہ السلام، وقفہ تو کیا ہے صاحب، ایک تسلسل ہے. اور آئیے ذرا اس پل کو درود پاک کی خوبصورت سی، حسین سی اور خوشبودار سی لڑیوں کے ذریعے سے سرکار علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں بس جوڑتے ہیں، اور لوٹ کے آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. اور بڑا کمال موضوع ابراہیم علیہ السلام کا کہ اب آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اتنی بڑی آزمائش بیونڈ دی امیجنیشن ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا صاحب، یہ کیسے ممکن ہے، آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک بات آپ سے اور کرنی ہے، چھوٹا سا وقفہ درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي. عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک ہے. ناظرین کرام، نمرود جو پہلا شخص تھا جس نے اس وقت خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یعنی یہی کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کی اوقات کیا ہے اللہ نے بتلا دیا.
ایکچولی یہ جو طاقت، قوت اور حکومت کہہ لیں، کرسی کہہ لیں، یہ ملنے کے بعد انسان بدلتا نہیں ہے، بنیادی طور پہ بے نقاب ہوتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پردے چاک کر دیا کرتا ہے۔ یہ معاملہ نمرود کے ساتھ تھا۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے صاحب کہ نمرود جیسا شخص جس کی طاقت، جس کی قوت، جس کی جاؤ حشمت، جس کی حکومت، جس کی کرسی، جس کے لاہو لشکر کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی، اور سب سے یعنی ابو آل سب سے بڑی بات یہ یعنی وہ اتنا طاقتور ترین شخص کہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کا حصہ بن گیا، اور رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذکر کو بنیادی طور پہ عبرت نشان بنا دیا ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہوتا ہے، غور کیجئے گا، جن کو اپنی کرسی پر بڑا ناز ہوتا ہے، جن کو اپنی حکومت پر بڑا ناز ہوتا ہے، جن کو صاحب اس بات پہ ناز ہوتا ہے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو اللہ کو چیلنج کرتا ہے، یا اللہ کے نظام کو چیلنج کرتا ہے، یا حدود اللہ کو چیلنج کرتا ہے، یا اللہ کے رسولوں کو چیلنج کرتا ہے، یا اللہ کی دی ہوئی شریعت کو چیلنج کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی اوقات بتلاتا ہے۔ اور میرے رب کی یہ سنت نہیں ہے صاحب کہ وہ طاقتور کو طاقتور سے مار، نہ نو وے، میرے رب کی یہ سنت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، وہ جو اصحاب فیل کو بھس بنایا تھا وہ کیا تھا صاحب؟ وہ اوپر سے جو ہے وہ کنکریاں تھیں، مطلب وہ پرندوں کے اس میں پنجوں کے اندر کنکریاں، ابابیلوں کو جو مطلب بھیجا تھا وہ کنکریاں لے کے بھیجا تھا، اور وہ بیسیکلی ٹارگیٹڈ بامبس تھے کہ جن سے ان کو بھس بنایا تھا، یعنی ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ نمرود کے ساتھ بھی تو اللہ نے یہی کیا نا، یعنی اپنی مخلوق میں سے ادنا ترین مخلوق کو نکالا، مچھر، ایک مچھر نے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا کہ اس کی نتنوں میں گھسا، اور اس کو جوتے پڑتے تھے، اور اس کو اس کی اوقات بتلائی کہ تیری اوقات یہ ہے کہ تو ایک مچھر کی ماں۔ اور کمال کیا ہے پتہ ہے، روایتوں میں آتا ہے وہ مچھر لنگڑا بھی تھا، لولا بھی تھا، اندھا بھی تھا، یعنی ہر طرح سے عیبدار تھا، اور ایک عیبدار مچھر کے ذریعے سے اس کو بتایا کہ ایک مچھر کی مار ہے نمرود۔ ہم ایک مچھر کی بھی مار نہیں، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجز بنائے اور انکساری اپنانے والا بنائے۔ ذرا مفتی صاحب یہ بتلائیے، بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، اس موضوع کے اندر کئی صاحب مطلب میسیجز ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیں یہ کیسی بیونڈ دی، مطلب یہ عقل جو ہے تسلیم ہی نہیں کرتی کہ ایک بیٹے کو ایک باپ جو ہے قربان گاہ لے جائے صاحب ذبح کرنے کے لیے، یعنی تسلیم و رضا کی یہ کیسی منزل ہے، بتائیے ذرا۔ جی بالکل، آپ کے سوال کی طرف آنے سے قبل جو آپ نے ماشاءاللہ بات کی، بہت خوبصورت بات ہے نظام قدرت کی، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انتہائی بڑے ظالم کو عبرت کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہے تو کمزور سے کمزور شے سے اس کا وہ انجام کر دیتا ہے۔ مگر دیکھیے کہ سوال یہ ہے کہ یہ کسی بھی قوم کے اوپر ایسا شخص نمرود جیسا جو مسلط ہو جائے اور وہ پھر لوگوں کو کہے کہ میری پوجا کرو اور مجھے خدا مانو اور مجھے خدا سمجھو اور میری عبادت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ ظالم ہے، مگر دوسری طرف اس قوم کے لیے بھی ایک المیہ ہے کہ وہ اسے کس طرح سے قبول کر کے بیٹھی ہے، وہ کس طرح اس کی عبادت اور بندگی کر رہی ہے، اور اس کی عقل کے اوپر کیسے پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ حق بات کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے وہ اس کی ہر خواہش کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو لہٰذا جہاں ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، وہاں قوموں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا فرض ادا کریں۔ اب جو سوال آپ نے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح سے تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتے ہیں، دیکھیے یہ قربانی آج ذوالحج شریف آنے والا ہے اور اسی قربانی کی یاد منائی جائے گی۔ تو یہ قربانی اللہ رب العزت نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رکھی تو کتنی بڑی قربانی ہے، اور اس بڑی قربانی کے اندر جو اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جو نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ آج ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی اطاعت کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی نعمتوں کو بھی قربان کرنا، آسائشوں کو قربان کرنا، اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر گزرنا، یہ ہے جو بندہ مومن کا مقصود ہے۔ اور قرآن مجید جہاں اس کا تذکرہ کرتا ہے، یوں تو بہت سارے مقامات پر ہے، مگر سورہ الصافات کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس تفصیل کو بیان فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، یعنی چلنے پھرنے اور دوڑنے کی جو عمر ہے
یہ کالج کی عمر نہیں ہوتی، یہ سکول کی عمر بھی نہیں ہوتی، یہ پرائمری اور پری پرائمری کی عمر ہوتی ہے، چلنے پھرنے کی عمر. یہ ایسے سمجھیں کہ سکول جانے سے بھی پہلے کی عمر ہوتی ہے، چلنے پھرنے کی عمر. اب اس چلنے پھرنے کی عمر کو مد نظر رکھیے. اور پھر قرآن نے کہا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بتائیے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں آپ کو قربان کر رہا ہوں. اب دیکھیے یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس کو تو سن کے تو عام طور پر خوف طاری ہوتا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کسی عام بچے کی بات کریں تو اسے تو خوف زدہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا تسلیم و رضا ہے. اور وہاں پر بھی اس عمر میں اللہ رب العزت کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے. گویا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور شان نبوت کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے، انہیں وحی کے ذریعے حکم آیا ہے، اور انہوں نے بھی اس وحی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور مجھے بھی کرنا ہے. اور پھر انہوں نے لٹا دیا. تو اللہ رب العزت نے جب یہ سارا منظر دیکھ لیا فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم جو ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ دیکھ لیا، دکھا دیا، آزما لیا. اب ہم اس یاد کو قائم رکھیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس یاد کو ہم نے بعد کے اندر برقرار رکھا. واہ. اور آپ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ چھری چلا، اور چھری کو حکم ہو رہا ہے کہ مت چل میرے اسماعیل کے اوپر. کیا مطلب یہ تو. اور وہی بات ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کئی ایک آپ کی ادائیں جو ہیں وہ سنتیں بن گئی. مطلب وہ شیطان کو کنکریاں مارنا، کیا کچھ مطلب اس کے اندر شامل ہوگا. اب آئیے ذرا اب اس مرحلے کی طرف ذرا ہمیں لے جائیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم شرف یہ عطا کیا کہ جس کعبے کو دیکھنے کو رہتی دنیا تک مسلمان مچلتے رہیں گے، جس کے طواف کے لیے جو ہے وہ ہر قلب مچلتا رہے گا، جس کی زیارت کے لیے ہر نگاہ جو ہے وہ پیاسی رہے گی، اس خانہ کعبہ کی تعمیر کا سہرا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے سر اقدس پر سجا. تو ذرا وہ بتائیے وہ کیا. اور پھر وہی بات ہے کہ یہ آپ ہی کا صدقہ کہ جو پکار آپ نے لگائی، جس روح نے لبیک کہا وہ روح ضرور وہاں پہنچے گی. کیا منظر ہے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی وجدآور اور لطف آفرین داستانیں ہیں یہ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شخصیت کی ایک خوبصورت جہت یہ بھی ہے. تعمیر کعبہ کے اس تسلسل کو میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں عرض کرنا چاہوں کہ تاریخ انسانیت کی جو پہلی تعمیر کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم نے فرمائی، اور پھر جب طوفان نوح آیا تو اللہ رب العزت نے اسے آسمان کی جانب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی. جی سب سے پہلے انسانیت کی تاریخ، اس سے پیچھے کی بھی روایات ہیں، اس پر ہم نہیں جانتے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو آسمان کی جانب کعبۃ اللہ کی اس عمارت کو اٹھا لیا گیا، اور وہ جگہ ایک ٹیلے کی سی صورت بن گئی، زمین کے مقابلے میں وہ تھوڑی سی ممتاز نظر آتی. پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. اب اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے گھر کی تعمیر کرو. ٹیلا موجود ہے لیکن اس کی حدود کیسے قائم ہوں گی؟ اللہ رب العزت نے بادل بھیجا، اور بادل کا جو سایہ زمین پر پڑ رہا ہے اس کے خط کھینچ کر کعبۃ اللہ کی باؤنڈریز کو حضرت ابراہیم نے قائم کیا. دوسرے لفظوں میں قدرت ٹوپوگرافی کر رہی ہے. جی بالکل اسی طرح سے. اور پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے. حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لاتے ہیں، جناب ابراہیم اس پر گارہ مل کے ایک پتھر کو دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عمارت اتنی بلند ہو گئی کہ اب نیچے کسی سہارے کی ضرورت ہے کہ بلند ہو کر اس دیوار کو مزید اونچا کیا جائے. وہاں پر ہمیں 2 پتھروں کا تذکرہ ملتا ہے جو جبل ابو قبیس پر جناب اسماعیل لینے گئے، اور حضرت جناب جبریل امی ان کی ساتھ ساتھ رہنمائی کرتے کون سے پتھر اٹھائے. جبریل علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں. اب یہاں یہ دیکھیے کہ وہ جو 2 پتھر لے کر آئے ان میں سے ایک ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے جسے آج بھی ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں. حجر اسود کے حوالے سے 2 روایت مد نظر رہیں. کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے 2 یاقوت ہیں جن کا نور اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. یہ اہم بات، جن کا نور اللہ نے مٹا دیا. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے ان کی روشنی سے روشن ہو جاتا. اور دوسری روایت فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر اسے بنی آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا.
اب یہ دونوں پتھر آج بھی ہمارے لیے مقام نصیحت بھی ہیں، مقام برکت بھی ہیں۔ واہ۔ حجر اسود ہمارے گناہوں کو ایک طرح سے اپنے اندر ایبزارب کر رہا ہے، اور دوسری طرف مقام ابراہیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ مفتی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر رب سے رب کے حبیب کو مانگا، اور یہاں صوفیاء نے فرمایا کہ رب کے حبیب کو مانگا جا رہا ہے، گویا اس پتھر پر کھڑے ہو کر ذکر مصطفیٰ کیا گیا۔ ذکر مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ پتھر پر کھڑے ہو کر ذکر کریں، پتھر نرم ہو جائے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو، اسے بھی کثرت سے ذکر مصطفیٰ۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کہ مقام ابراہیم کی عظمت جب ذکر فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اس مقام کو لوگوں کے لیے نماز کی جگہ بنا دیا گیا، مقام بنا دیا گیا، اور اس سے خاص مفسرین نے مراد لیا کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت ادا کیے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا۔ اچھا، اس کے دوران ایک دعا تو مستقل کی جا رہی ہے دونوں کی طرف سے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا چل رہی ہے۔ 5 دعائیں قرآن میں مذکور ہیں کہ جو آپ نے مانگی ہیں۔ پہلی دعا اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، دوسری دعا کہ میری اولاد کو فرمانبردار رکھنا، تیسری دعا جو رسول کائنات کو مانگا، چوتھی دعا کہ میری اولاد کو شرک سے پاک رکھنا، اور 5ویں دعا جو فرمایا کہ میری اور میرے جو ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ساتھ کہ میری اور مجھے نماز پر قائم رکھ۔ یہ 5 دعائیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں مذکور ہوئیں، یہ دعائیں ہو گئی ہیں۔ اب حکم دیا جا رہا ہے ندا دی جائے۔ 2 روایات یہاں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے صدا دی، جب حکم دیا کہ مولا یہاں تو گرد و پیش میں کوئی نہیں، کون سنے گا؟ فرمایا صدا لگانا تیرا کام، بلانا میرا کام، اور فرمایا کہ جو باپوں کی پشتوں میں اور ماؤں کے رحموں میں تھے تمام تک اس آواز کو پہنچایا گیا، اور جس نے لبیک کہا اسے اللہ رب العزت اپنے پاک گھر کی زیارت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرمایا کہ کوہ صبیر پر کھڑے ہو کر، یہ مزدلفہ کی ایک چٹان ہے، گویا کہ ایک پہاڑ ہے، اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صدا لگائی تھی، اور سمندروں پار اس آواز کو پہنچایا گیا۔ اور اس کی تصریح خود سیدی اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی کہ حضرت علی کی بیان کردہ یہ جو روایت ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول اس لیے ہے کہ حضرت علی اہل کتاب کی کوئی روایت نہیں لیتے تھے، تو یہ قیاسی نہیں بلکہ بالکلیت سماعی ہے، اس لیے ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ یہ جبل ابو قبیس بھی اگر صادر ہو، اور ساتھ ساتھ کوہ صبیر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ ندا لگائی، اور پھر اس کی برکت یہ ہے کہ آج بھی دیکھیے لوگ کشاں چلتے چلے جاتے ہیں، اور اس مقام کو اللہ رب العزت نے ایسی رونق عطا کی ہے کہ جو پہلے ویرانہ تھا، کوئی صدا سننے والا نہیں، آج ساری صدائیں اسی شہر سے آ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو صدائے ابراہیم علیہ السلام پہ جس روح نے پوری دنیا میں، یعنی اس تا حشر تک آنے والی تمام ارواح نے جس نے لبیک کہا، آج وہ لبیک اللہم لبیک کہہ کے جو ہے وہاں پہنچ رہی ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ جتنی دفعہ کہا وہ اتنی دفعہ جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تڑپ ہوتی ہے نا، تڑپ کہ جی خانہ کعبہ، تڑپ ہوتی ہے مدینہ پاک، اس تڑپ کو تو برقرار رکھیں، آنسوؤں کو بہاتے رہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں وہ لبیک اگر کہاں ہے نا صاحب، تو پھر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آپ انشاءاللہ پہنچیں گے ضرور، اور ہم سب پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آپ ذرا آخر میں یہ بتائیے علامہ صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر اقدس پہ ظاہر ہے ایک تو اتنا عظیم ترین تاج اور اتنا حسین ترین تاج یہ سجا کہ وجہ وجود کائنات کے جد امجد آپ قرار پائے، اور پھر ظاہر ہے جو اسحاق علیہ السلام کی آپ بات کریں تو وہاں ایک آپ کو پریویلیج یہ ملی کہ بنی اسرائیل کے مطلب جتنے بھی انبیاء کرام آئے، مطلب ظاہر ٹوٹل اگر ٹوٹیلٹی میں بات کریں بنی اسرائیل کی، تو ان کے جد آپ قرار پائے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں دیگر فضائل و کمالات عطا ہوئے، وہاں ایک بہت بڑا و ممتاز فضل جو آپ کو عطا ہوا وہ یہی ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے آپ کو جد ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اور ایک خاص الفت اور محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی الفت اور محبت کو جب امام احمد رضا نے دیکھا تو آپ پکار اٹھے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کا، بلکہ جس کو زیارت ابراہیم علیہ السلام کا اشتیاق ہوتا وہ فرماتے کہ مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھ لو، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ طور پر رب تعالی سے
جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوال کر رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، اور فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اب یہاں پر ایک بڑا کمال نقطہ ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں الرسول نہیں کہا بلکہ رسولہ کہا، نکرہ مفردہ کہا۔ اگر عربک گرامر کے اعتبار سے میں گفتگو کروں، آسان کر کے سمجھائیے گا۔ جی تو نکرہ مفردہ کہا، یعنی اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مانگا گیا ہے تو اس انداز میں مانگا گیا کہ اللہ پاک ہم میں وہ رسول بھیج جو بے مثال اور یکتا ہو، یعنی آپ کی بے مثالی اور آپ کی یکتائی کے ساتھ آپ کو مانگا گیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ وہ نبی ہوں کہ جو تیری آیات ان لوگوں پر پڑھ کر سنائیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی یہ تعلیم دیں، وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس یہ فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت کے پر کیسے لگ رہے ہیں؟ میں تو صرف جملے سنتا جا رہا ہوں اور قبولیت کے پر دیکھتا جا رہا ہوں۔ اور فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ بے شک تو ہی عزیز ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ رب تعالیٰ سے حضور کو مانگ رہے ہیں، اور حضور کی جو یہ دعا ہے، جو حضور کی دعا ہے کہ حضور کو مانگا جا رہا ہے، اور اس کا اثر کب ظاہر ہو رہا ہے؟ 2500 سال بعد اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہاں ایک بیچ میں نقطہ چاہوں گا ذکر کروں کہ کبھی بھی اپنی دعاؤں سے مایوس نہ ہو کہ اس کا اثر ظاہر نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبی، ان کی بھی دعا کا اثر 2500 سال بعد ظاہر ہو رہا ہے۔ دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر جب حضور کی بات کریں تو حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص انس رکھا، حتیٰ کہ اپنے صاحبزادے کا نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا۔ اور پھر اگر ہم بات کریں کہ آپ کے فضائل و مناقب جو بیان فرمائے حضور نے، چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ بیان فرما رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ ان کا حلیہ کیسا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دیکھ لو میرے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی کس قدر مماثلت ہے، یکسانیت ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ایک لقب ہے خیر البریہ، تو اس حوالے سے ایک صاحب آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیر البریہ ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے کہ وہی مخلوق میں سب سے بہترین انسان ہے۔ یہاں پہ حضور نے عاجزی فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ اور بالخصوص اگر ہم بات کریں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی جد ہونے کی اور آپ کی وساطت سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں آئے اور بنی اسحاق میں آئے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ دعا ہمیں ملتی ہے، بشارت ملتی ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ النَّبِيَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ نبی ہوں گے، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسحاق، اور ہم نے ان میں برکت عطا فرمائی اور اسحاق میں برکت عطا فرمائی، اور فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان کی ذریت میں برکت عطا فرمائی۔ اب وہ برکت کیا تھی؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا وہ برکت نبوت کی برکت تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، حضرت اسحاق علیہ السلام میں اور آپ کی آنے والی اولاد میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے بنی اسرائیل میں، وہ آپ کی اولاد میں آئے۔ اور یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کا ذکر بڑے ہی بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی پیارے کلمات کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ وہ انبیاء کون ہیں؟ فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ وہ کریم کے بیٹے کریم کے بیٹے کریم کے بیٹے کریم ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں حضرت اسحاق ہیں، وہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کا صدقہ یقیناً، میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی اور انتہا میں بھی بات عرض کر رہا ہوں، میرا تو تیقن ہے، مانے کوئی نہ مانے، اس وقت یہ ذکر پاک ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ذکر پاک پہنچا رہے ہیں، تو یقیناً فرشتوں کی ایک سنکرونائزیشن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تو ہے نا، تو وہاں بھی تو رپورٹنگ ہو رہی ہے نا کہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے اس وقت اس پروگرام کے اندر گفتگو کر رہے ہیں اور تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو رپورٹنگ تو ہو رہی ہے کہ آپ کا ذکر وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ بیت المعمور پہ تشریف فرما جس طرح سے وہ نگاہ فرما رہے ہیں، کل بھی انشاءاللہ ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں پر اپنا کرم فرمائیں گے۔ اور بس کیا خوبصورت ذکر ہے صاحب۔ کتاب الشفا اولاد نرینہ کے حصول کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص اولاد نرینہ کے خواہش مند ہو تو نماز تہجد کے بعد 111 بار سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 رب حبلی من الصالحین
کہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اگر محبت الہی کے دعوے میں اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاص کی بدولت انسان کے تمام امور کو اپنی رحمت میں ڈھانپ کر پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، یا موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بس گزارش ہے آپ سے، پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے، امت کے لیے دعا کیجیے، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کے محافظین کی حفاظت کے لیے، اور خاص طور پہ جو بے پرجوائی کا معاملہ ہے، میں نے کل بھی ایک بات عرض کی تھی کہ تمام پریکاشنری میجر ضرور لینا چاہیے۔ ظاہر ہے جتنی بھی ایویکویشنز ہو رہی ہیں اس وقت بالکل ہونی چاہیے، یعنی یہ جو کچھ بھی ایک انسانی اپنے ایک ذہن کے مطابق اور جو میکانزم ہے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ کو بھی راضی کیجیے جو طغیانی پیدا کرنے والا بھی ہے اور طغیانی کو ختم کرنے والا بھی ہے، جو کن کا مالک ہے، لہٰذا استغفار اور توبہ ضرور کیجیے۔ اس دعا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا